بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، آئیے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا میں شرکت فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت سب کی ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے۔ ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے میرا اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا یہ عمل یا آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ بھی رزق کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ کاروبار کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ ان چیزوں کے کرنے سے آپ کے لیے خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے، خزانوں کے منہ کھل جائیں گے اور دولت کی ریل پیل ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اتنا رزق مل جائے گا کہ نسلوں تک بھی وہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر ایک ذریعہ آمدن تھا تو اس عمل کے بعد آپ کے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوگا، آمدن میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کہیں سے بھی اس کو سکپ نہیں کرنا، کیونکہ پوری ویڈیو کے اندر ہی مختلف باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور جن کو پوری کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے گا، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے آپ کے لیے رستے آسان ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھیں، ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات بحیثیت مسلمان جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہمارا رزق نہ تو ہماری دکان ہے، ہمارا رزق نہ ہی ہماری تنخواہ کے ساتھ ہے، ہمارا رزق نہ ہی ہمارے کاروبار کے ساتھ ہے، بلکہ ہمارا رزق اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں کروڑوں عطا فرما دے، وہ چاہے تو ہمیں فقر و فاقہ کے اوپر رکھے، یہ اسی کے اختیار کے اندر ہے، اور وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے پاس ہیں۔ وہ چاہے تو بغیر کچھ کیے ہی ہمیں عطا فرما دے، وہ چاہے تو پوری زندگی محنت میں گزر جائے لیکن کچھ خاص ہمیں حاصل نہ ہو۔ تو اس چیز کو، اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ لیں تو بہت ساری بے چینی، بہت ساری مشکلات اور بہت ساری ہماری جو نیگیٹو سوچ ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمیں ایک سکون ہماری زندگی میں آ جائے گا، ایک ٹھہراؤ آ جائے گا۔ یہ ہم اس لیے آج کل بے چین ہیں کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہماری دکان کے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا رزق ہماری ملازمت کے پاس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق ہمارے کاروبار کے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، رزق ان کے پاس نہیں ہے، رزق اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ اس لیے اگر اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا، اپنے ذہن میں صحیح طریقے سے بٹھا لیا، تو پھر ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی، بہت ساری فضول کی دوڑ ہماری ختم ہو جائے گی، بے چینی، بے سکونی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ دوسرے نمبر کے اوپر، جب ہمیں اللہ رب العزت کا دیا ہوا جو بھی ہمارے پاس ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، ہم سینکڑوں میں کماتے ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں ہیں یا کروڑوں میں ہے، یعنی جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کو آپ ایک نظر دیکھیے، اس میں کوئی حرام چیزیں شامل تو نہیں ہیں، حرام ذرائع شامل تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو ان سے توبہ کر لیں، اگر سب حلال ہیں تو الحمدللہ کہہ دیجئے۔ اب آپ نے اپنے ذرائع کو بھی دیکھ لیا، اب جتنا بھی مال آپ کے پاس آتا ہے، جتنا بھی رزق آپ کے پاس آتا ہے، یا جو بھی آپ کماتے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مال ملے گا،
ہمارا رزق بڑھے گا کیسے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے مال کو ہم خرچ کر دیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک بینک کہتا ہے کہ میں اتنے % تمہیں منافع دوں گا، جو کہ منافع بھی سراسر حرام ہے، لیکن پھر بھی ہم بینک کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اپنے پیسے وہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ لیکن جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کسی بینک کی نہیں ہے، یہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اوپر کیا کچھ ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کے اوپر مال کو خرچ کرنا شروع کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ لاکھوں خرچ کریں، آپ کے پاس 1 روپے کی طاقت ہے تو آپ 1 روپیہ خرچ کر دیں۔ کبھی اس کے گھر جائیں، تھوڑا سا فروٹ لے جائیں، یہ بھی خرچ کی ایک صورت ہے۔ اس کے لیے کچھ تھوڑا راشن لے جائیں، یہ بھی خرچ کی ایک صورت ہے۔ اس کے لیے دوائی کے پیسے دے دیے، یہ بھی یہ خرچ کی صورت ہے۔ یعنی کسی بھی صورت میں آپ ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے محلے والوں کے، اپنے پڑوسیوں کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کو اتنا بڑھائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور کتنا کتنا رزق آ رہا ہے۔ اتنا رزق آ جائے گا کبھی ختم ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو جایا کریں، اپنے بستر پر آ جایا کریں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جایا کریں مراقبے کی صورت میں، اور بیٹھ کے آپ نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے آج کھانا کھایا ہے پیٹ بھر کے، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم بالکل سلامت ہے، تندرست ہے، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اپنے ذاتی گھر میں ہیں، یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، آپ کے ہاتھ کام کر رہے ہیں، دل کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے، یہ ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے، یاد کرنا ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا۔ اور اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے، ایک ایک نعمت کا نام لیتے جائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں۔ یا اللہ تو نے مجھے صحیح سلامت جسم دیا، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ تو نے آج مجھے کھانے کو دیا، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ آج میں اپنی مزدوری کے لیے گیا، مجھے پیسے مل گئے، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ آج میں صحیح سلامت اپنے کام سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس آ گیا، یا اللہ اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ میرے پاس ملازمت ہے، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ میرے پاس کاروبار ہے، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ میرے پاس دکان ہے، اس پہ تیرا شکر ہے۔ یعنی جو نعمتیں آپ کے آس پاس ہیں، آپ استعمال کر رہے ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے ایمان کے اوپر جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ تو نے مجھے ایمان سے نوازا، اس پہ تیرا شکر ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے۔ یہ دونوں کام آپ اگر کریں گے انشاءاللہ تعالی، چند دن نہیں گزریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کے لیے رستے بنائے ہیں، آسانیاں پیدا فرما دی ہیں۔ پہلے اگر کچھ نہیں تھا تو اتنا کچھ آ جائے گا کہ آپ تقسیم کرتے رہیں گے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی وظیفہ میں آپ کو نہیں اس میں بتا رہا، یہ 2 کام اپنے مال میں سے جتنا بھی ہے کم زیادہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں سب سے پہلے، پھر غرباء یتیموں کے اوپر خرچ کریں، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے میری نعمتوں کے اوپر تو تمہارے اوپر نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ تو شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، صدقہ کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں، چند دن کر لیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کو لاکھوں نہیں کروڑ پتی آپ کو انشاءاللہ بنا دیں گے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔